أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. صلوات بآواز بلند. پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ بات شروع کی جائے. سورہ کہف سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کی زبانی اعلان کروایا کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے پوچھ کر انہیں بتا دیجئے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اے حبیب اپنی امت سے پوچھئے کہ اے میری امت والو کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو عمل کرنے کے باوجود بھی انتہائی گھاٹے میں رہے ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. خاسر نہیں، اخسر، بہت زیادہ خسارے میں رہنے والے. بالاخسرین اعمالا، عمل بھی کیے اور انتہائی خسارے میں رہے. کیوں؟ ہر عمل کرنے والے کا عمل نابود ہوگا قیامت میں. فرمائے یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کے عمل تو یہی دنیا میں نابود ہو رہے ہیں. نہیں، اگر تھکن ہے تو مجھے پہلے بتا دو. بس یہی نہیں تھکے نا جنہوں نے نعرہ لگایا ہے. ضل سعیہم، ان کی ہر کوشش نابود ہو رہی ہے، گم ہو گئی، گویا انہوں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اس گھمنڈ کا شکار ہیں کہ ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں. دوستو آیت ہے، روایت نہیں. سورہ کہف قرآن مگاؤ ممبر پہ. پالنے والے آخر ان کا جرم کیا ہے؟ عمل بھی کر رہے ہیں اور خوب عمل کر رہے ہیں، اور یہی دنیا میں عمل مٹتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اعمال کے گھمنڈ کا شکار ہیں لیکن اللہ کی آیات کے منکر ہیں.
لقائه، اور اللہ کی ملاقات کے بھی منکر ہیں۔ اللہ بدن رکھتا ہے دوستو، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری ملاقات کے منکر ہیں؟ نقوی صاحب مجھے پتا نہیں میرے سامنے کون اپنا بیٹھا ہے، کون پرایا، کون کیا نیت لے کے آیا۔ جو اپنا نصیب جگانے آیا ہے اس سے کہہ رہا ہوں۔ پوچھا گیا تھا قرآن کے وارث سے، کیا اللہ نظر آئے گا قیامت کے دن؟ فرمایا یہاں آیا کبھی نظر کے کل آئے۔ تو پھر ملاقات کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا زیارتنا زیارت اللہ، ہماری زیارت ہی تو اس کی زیارت ہے۔ اللہ یا تو مجھ سے معاہدہ کرو، پورے 10 دن میں آپ سے نعرے کا مطالبہ کروں تو مجھ پہ تبرہ کرنا، ورنہ یہ جو نعرہ لگاتے ہو پڑھنے کو اگر کچھ دل ہوتا بھی ہے تو پھر وہ بھی نہیں رہتا۔ ہاں ایسے نعرے لگانے سے پھر نہ لگانا ہی بہتر ہے۔ ہماری آیات کے منکر، ہماری ملاقات کے منکر، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس ان کے اعمال حبط ہوتے جا رہے ہیں، وجود کھو رہے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے تو میدان قیامت میں کوئی ترازو ہی نہیں ہوگا۔ وجود ہو تو لے جائیں۔ ہاں سوچ سے باہر آؤ۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں تاکہ تمہیں چہرہ نظر آئے اور پھر ویسے اعمال سے بچ سکو۔ عمل سے نہیں بچنا، عمل کرنا ہے، ایسے عمل سے بچنا ہے۔ جی ہاں، اس عمل کا فائدہ ہی کیا کہ عمل کرنے کے باوجود پھر جہنم ہے، سوائے تھکن اور مشقت کے کچھ نہیں بچتا۔ اور ویسے نہ کوئی صاحب پہلے ایک چھوٹی سی حدیث قدسی پڑھ کے میں اپنے سامعین کو سناتا چلوں۔ شب معراج جو حبیب سے گفتگو کی تھی نا اللہ نے، اس میں یہ کہا تھا اے میرے حبیب جب زمین پہ واپس جانا اپنی امت کو بتا دینا، فرضت علیہم الصلاۃ ووضعتها عن الصبی والمریض وفرضت علیہم الصوم ووضعتها عن المریض والمسافر وفرضت علیہم الزکاۃ ووضعتها عمن لیس له نصاب وفرضت علیہم الحج ووضعتها عن المکل وفرضت علیہم ولایۃ علی ابن ابی طالب لیس فیہا رخصۃ۔ کہہ دینا ان سے کہ اے امت والو اللہ نے تم پہ نماز واجب کی، لیکن بچے کو بھی معافی ہے، مریض سے بھی ساکت ہے۔ اللہ نے تم پہ روزہ واجب کیا ہے، مسافر کو بھی معافی ہے، مریض کو بھی معافی ہے۔ اللہ نے تم پہ حج واجب کی ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں اس سے ساکت ہے۔ اللہ نے تم پہ زکوٰۃ واجب کی ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں اس سے ساکت ہے۔ اور بتا دینا امت کو میں نے ان پر علی کی ولایت واجب کی ہے، بچے سے بوڑھے تک نہ آج معافی۔ جیتے رہو، زندہ رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ لیس فیہا رخصۃ، اس میں کوئی رخصت نہیں، اس میں کوئی معافی نہیں، چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑھا۔ نہیں،
اب الحمدللہ کیمرے والے نے مہربانی کی، مجھے سارے سامعین کا چہرہ دکھا دیا، اس نے احسان ہے اس کا۔ 1 منٹ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ یہ جو 1 دن کے بچے پر نماز واجب نہیں، علی کی ولایت واجب ہے، اس کا مطلب ہے جو بول نہیں سکتا شعور تو رکھتا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بچے کی ہم اذان دیتے علی ولی اللہ اسی وقت پڑھاتے۔ ہاں، اور دیکھیے حضور کہ اذان، نقوی صاحب کسی تک آواز شاید نہ پہنچی ہو، نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ اسی لیے تو بچے کے کان میں ہم اذان دیتے ہیں۔ یہ اذان دے کے ہم اسے بتا نہیں رہے علی کی ولایت، بلکہ ہم اسے یاد دلا رہے ہیں جو وہاں اقرار کر کے آیا ہے، یاد ہے تجھے؟ تو شعور تھا۔ یہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں، جیسے روز روشن کی طرح حقیقت ہے۔ 80% سے زیادہ لوگ شناسا ہیں اس حقیقت سے۔ 70 برس کا جابر، کتنے برس کا جی، انصار کا ذی عزت فرد، ایک ایک انصاری کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے روزانہ نماز فجر کے بعد، اور دروازہ ہلا ہلا کے کہتا ہے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب من ابا فانظروا فی شان امہ۔ او انصاریو، اپنے دودھ پیتے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ساتھ، جو انکار کرے اس کی ماں کے کردار کی تفتیش کرو۔ جیتے رہو۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا، میں جمیل شاہ جی پہلے ڈنڈی مارا تھا، مگر اب اگلا جملہ بھی کہتا ہی جاؤں۔ یہ تو ہے جابر کا مشورہ، آگے کیا ہوتا ہے؟ میری ذمہ داری تو ہے انشاء املا کے عبارت ترجمہ اور حوالہ، اور اس کے آگے کچھ نہیں۔ آگے پتہ نہیں انصار کو کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی چھوٹے بچوں کو نقوی صاحب اٹھا لیتے تھے اور اس گزرگاہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے جہاں سے ابو الحسنین کا گزر ہونا ہے، اور سوال کرتے تھے بچے سے اتحب ھذا، یہ جو گزر رہا ہے اس سے محبت ہے؟ یہ تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ اگر بچہ مسکرا کے کہتا ہاں، بھیج کے سینے سے لگاتے، اس کی ماں کو مبارک دیتے۔ اگر بچہ کہتا نہیں یا چپ رہتا، مجھے زینب کی چادر کی قسم، بچے کو چوراہے میں پھینکتے، اس کی ماں کو پکڑ کے گھر سے باہر نکال کے کہتے نکل جا، حرام کا جناح علی کو نہیں پہچانتا۔ کون سے عامل ہیں وہ لوگ کہ عمل بھی کریں
اور پھر جہنم، نمازی بھی ہوں، پھر دوزخ۔ سورہ حدید کو پڑھنا، بلکہ جس آیت پر سورہ حدید سے کل میں نے آپ کے سامنے بحث کی تھی، یہ سابقہ ہے اس آیت کا جو آج سنانے لگا ہوں۔ تھکن تو نہیں ہوئی نا؟ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی وَلَوْكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب میدان قیامت میں مومن مرد مومن عورتیں دوڑے جا رہے ہوں گے اور آگے آگے ان کا نور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا، پیچھے سے منافق مرد منافق عورتیں ان مومنین سے پکار کے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکنا، ہمیں بھی اس روشنی میں ساتھ لے چلو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا تم دنیا میں واپس جاؤ، وہاں سے نور ڈھونڈو۔ انہوں نے تو دنیا میں نور مانا تھا، اس بنیاد پر انہیں نور ملا، تم نے وہاں نہیں مانا، یہاں کیا ملے؟ فضرب بینہم بسور، دیوار حائل ہو جائے گی جس کے باطن میں رحمت، ظاہر میں عذاب۔ اب منافق پکار کے کہیں گے جاگنا، اور ہر شخص چیک کرے گا، ہو سکتا ہے کسی کو اپنے خاندان میں یہ بندہ نظر آئے، کسی کو اپنے قبیلے میں، کسی کو رشتہ داروں میں، کسی کو دوستوں میں، کسی کو ملنے والوں میں، کسی کو جان پہچان والوں میں۔ قالوا الم نکن معکم، وہ کہیں گے آج ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ کیا دنیا میں ہم ساتھ ساتھ نہ تھے؟ مجھ سے قرآن اٹھوا لو منڈی والو، آئے تھے میرے مشورے سے نہیں بنی۔ مومن کہیں گے قالوا بلا، ہاں تم وہاں ہمارے ساتھ تو تھے لیکن تمہیں کچھ یاد بھی ہے، تربصتم وارتبتم، وہاں تم نے شک کیا۔ اللہ اکبر، ہم نے مانا تم نے شک کیا، یہاں کیسے کہہ سکتے ہو؟ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہیں تمہاری امیدوں نے دھوکہ دیا، تم سمجھتے تھے ہم عمل کے زور سے چلے جائیں گے۔ جناب اس سے زیادہ میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ یعنی عمل دھوکہ دے گئے، کس کو؟ جس نے شک کیا۔ نقوی صاحب میرے سامنے ہے، شبیر کی زری کی شبیہ ہے، اس سے بڑا ضامن میں نہیں رکھتا۔ ویسے تو منبر کا تقدس اپنے مقام پر، جو یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اتنی رحمت ہوگی خدا کی میدان قیامت میں، اور ایسی شفاعت کریں گے 14، حتی یطمع ابلیس فی شفاعتہ، حتیٰ کہ شیطان کو طمع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آج محمد میری بھی سفارش کر دے۔ نا اب اس معیار شفاعت کا اندازہ لگائیے گا، شیطان کو طمع ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے میری بھی سفارش۔ اب بار بار مجھ سے قسمیں نہ اٹھواؤ، جو نہیں مانتا شک کرتا ہے اس کم بخت کے اپنے نطفے میں شک ہے۔ اذا نداؤ
من جانب الرحمن، اچانک حجاب الہی سے ایک آواز آئے گی، انی اولیت علی نفسی اللہ ارد مذنبا ولو جاء بذنوب اہل الارض الا من کان مرتابا فی فضل علی۔ اللہ کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ کوئی روئے زمین کے گناہ بھی لائے گا معاف کر دوں گا، لیکن جس نے علی کے فضائل میں شک کیا وہ میرے سامنے نہ آئے۔ اللہ 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 سمجھ میں آ رہی بات دوستو یا نہیں؟ الا من کان مرتابا فی فضل علی، لیکن جس نے علی کی فضیلت میں شک کیا وہ آج میرے سامنے نہ آئے۔ جی ابھی بھی میرے سامعین کو، شیعہ سنی دوستوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سارے معاملے نقوی صاحب میدان قیامت میں جلی اور ولی سے مربوط ہیں۔ کہ نہیں، میں اپنے لفظوں میں نہیں، علامہ رجب علی برسی کے لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دنیا والوں دیکھو میدان قیامت میں دو ہستیوں کا قبضہ نظر آتا ہے، جلی کا، علی کا۔ کوثر کا مالک جلی، پلانے والا علی۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ کوثر کا مالک جلی اور پلانے والا علی۔ جنت و جہنم کا مالک جلی، تقسیم کرنے والا علی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک راز بتاتا چلو نقوی صاحب، ایک بندہ علی کو پکڑ لے گا، یا علی دنیا میں مانا تو میں نے بھی تھا تمہیں، مانا تھا، پھر مجھے فرشتے جہنم کی طرف کیوں کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ امیر کائنات کہیں گے یہ جو جنت جا رہا ہے اس پہ احسان نہیں، اور تجھے جو جہنم کھینچ رہی ہے تجھ پہ ظلم نہیں، اسے اس کا اقرار ادھر کھینچ رہا ہے، تجھے تیرا انکار ادھر تو جنت و جہنم کا تھا گیا تو بس کروں۔ جنت و نار کا مالک جلی، قاسم علی۔ صراط کا مالک جلی، پرچی لکھنے والا علی۔ سر اٹھانا۔ الصراط و صراطان، صراطیں دونوں سید بیٹھے ہو ساتھ ساتھ، دو صراطیں ہیں، میرا مولا علی فرما رہے ہیں دو صراطیں، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخرہ۔ ایک صراط دنیا میں ہے، ایک صراط آخرت میں۔ صراط فی الدنیا معرفت الامام، دنیا میں جو صراط ہے وہ امام کی معرفت ہے۔ من عرف الامام عبر من متن جہنم، جس نے یہاں امام کو پہچان لیا اس صراط سے وہی گزرے گا۔ نہیں آخر راز کیا ہے؟ میں تیار کرتا رہا ہوں نقوی صاحب ان کے ذہنوں کی زمین کو، تاکہ جب تخم ریزی ہو
تو زمین ادراک آمادہ ہو تخم سنبھالنے کے لیے. نہیں آخر کیا سبب ہے؟ ایک گناہگار ہے جنت چلا گیا، ایک اعمال کا انبار رکھتا ہے جہنم. اچھا کیا یاد کرو گے؟ اب بات سامنے آئی تو مجھ سے ٹل نہیں سکتی. مجھے نہیں پتا کس کا ظرف چھلکے گا. کون خریدار ہے اور کون تماشائے بازار ہے، یہ علم غیب غضنفر کے پاس نہیں. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہودی ہو کے مر جاؤں، میری زبان جہنم کے کتے چبائیں، مرتے ہوئے مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، اتنی بڑی قسموں کے باوجود جو شک کرے اس حرام زادے کے اپنے نطفے میں شک ہے، پھر اس کا کوئی ایک آدھ باپ نہیں ہے. سر اٹھاؤ، حدیث ہے تیرے امام ششم کی، فرماتے ہیں سیئات شیعتنا خیر من حسنات اعدائنا. فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کی نیکی کے مقابلے میں ہمارے حبداروں کے گناہ بہتر ہیں. تم میں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے بھائی، تم بتاؤ نا، سونے کے بنے ہوئے ہو، ہیرے سے ڈھلے ہو، کہ تمہارے گناہ علی کے دشمن کی نماز سے افضل ہے، اور وجہ تو علی ہے، اور پھر اسی کے نعرے سے کوتاہی کر رہے ہو. نہیں آؤ شاہ جی، خدا کی قسم میرے سر پہ قرآن رکھو. نقوی صاحب راز کی باتیں ہیں لیکن پھر عالم جنوں میں اگل دینا پڑتی ہیں، اگلتا چلا جا رہا ہوں. ایک گناہگاروں کا ٹولہ ایسا بھی آئے گا رحمت منہ موڑ لے گی، فرشتے کہیں گے ان کے پلے کچھ نہیں، اللہ خود کہے گا یا علی اب تو فیصلہ کر، گناہ انہوں نے چھوڑا کوئی نہیں، نیکی کے پاس یہ نہیں پھٹکے، اب سوائے جہنم کے اور کیا ہو سکتا ہے. علی کہے گا ٹھیک ہے مالک تیری مرضی. علی انہیں بلا کے کہے گا اور جو ہی جہنم کے کنارے پہ جانا نا، زور زور سے علی علی کرنا. اللہ زور زور سے علی علی کرنا. اور لفظ یہی پڑھے ہیں نقوی صاحب کہ وہ عالم جب علی 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 کریں گے آواز قدرت ہے کہ یا علی روک انہیں میری جہنم بجھتی جا رہی ہے. لیکن یہاں جس کی زبان میں میخ لگی ہوئی ہے
کل ادھر وہ علی علی نہیں کر سکے گا. ہاں یہ بات میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. جو یہاں آتی ہے زبان وہی کہے گی. بولی تو نہیں بات. ہمارے حوبداروں کے گناہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے بہتر. کیوں؟ سبب یہ جواب جمیل شاہ امام ہی دے سکتا ہے. پوچھا گیا مولا وجہ کبھی گناہ بھی نیکی سے بہتر ہوا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے حوبداروں کے گناہ ہمارے دشمنوں کی نیکیوں سے بہتر ہے. اگر سمجھ لیا تم نے تو عرش تمہاری جھولی میں اتر آئے گا. میرے مولا فرماتے ہیں لِأَنَّا سَيِّئَاتِ شِيَّتِنَا مَغْفُورَةٌ وَحَسَنَاتِ أَعْدَائِنَا مَرْدُودَةٌ. فرماؤ بے وقوف اس لیے کہ ہمارے حوبداروں کے گناہ بخشے جائیں گے اور ہمارے دشمنوں کی نیکی ان کے منہ پہ ماری جائے گی. اس میں شک ہی نہیں شاہ جی. ان کے رابطے کے بغیر ان کے عمل کے بغیر یہ سن کے مقصرین کو شرم نہیں آتی. ہاں ان کو تو نقوی صاحب 73 فرقے کی کتاب. کون سا شخص ہے آپ میں سے میرا خیال ایک بندہ بھی اس مجمع میں ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث نہیں سن رکھی کہ لَوَيْتَمَا النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ ابن ابی طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. کہ اگر ساری خدائی علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو پھر اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. یہ تو نہیں کہا کہ اگر ساری دنیا نمازی ہو جاتی. یہ تو نہیں کہا کہ اگر ساری دنیا روزہ دار ہو جاتی, ساری دنیا حاجی بن جاتی, علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی, تو پھر 2 جمع 2 4 کی طرح دوستو فیصلہ تو واضح ہے. جنت ہے تو علی کے سبب, جہنم ہے تو علی کے سبب. جمیل شاہ کہہ دوں نہیں, میں تو فتویٰ پروف ہوں, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تم لوگ بھی میرے ساتھ فتووں کی زد میں آ جاتے ہو. غالی کو پڑھاتے ہیں خود بھی غالی ہیں, نصیری کو پڑھاتے ہیں خود بھی نصیری ہیں. یعنی آج تک یہ شک ہی نکلنے میں نہیں آ رہا. میں نصیری اور مقصر کو ایک ترازو میں تولتا ہوں. میری نظر میں دونوں کم ظرف ہیں, دونوں نے نقصان کیا ہے ہمارا. جی جی, ایک فضائل کے انکار کا سبب ہے, دوسرا فضائل چھپانے کا سبب ہے. اگر نصیری کم ظرفی نہ کرتا اور علی کو اللہ نہ کہتا, اللہ جانے ابھی میرے مولا اپنے کتنے فضائل بتاتے. جو اس کی کم ظرفی کی وجہ سے میرے مولا نے چھپا لیے. یہ یہ پچھلا ہفتہ شدید بیمار رہا ہوں میں, اور 2 دفعہ مجھے ممبر پہ چکر آیا ہے. میری جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت ممبر چھوڑ دیتا, اور چھوڑ دینے میں ادھر ایک شرعی بھی ہے, لیکن میں تو اپنی طبیعت پر جبر کی آخری حد تک چلنے کا عادی ہوں تاکہ کچھ اور پیغام حوبداروں کی جھولی میں پہنچ جائے. سر اٹھانا. لیکن اگر یہ سن کر
किसी माथे पर मैंने शिकन देखी तो फिर मैं मिंबर छोड़ दूंगा। नहीं, इसीलिए पहले अभी वक्त है, हर बंदा अपने आप को टटोल ले। पहाड़ क्या अर्श से वजनी जुमला है जो मैं फेंकने लगा हूं? अगर कुव्वत बर्दाश्त है तो बोलूं, वरना पहले से हजम है। यकीन नहीं आया। हवाओं में, फजाओं में, समुद्रों में, दरियाओं में, जमीनों पर, आसमानों पर, अर्श पर, फर्श पर, पंजाब खोल के, ऊंचा बोल के, कुले ईमान, कुले ईमान, कुले ईमान, नारा हाँ, इस नारे पे भरोसा कर सकता हूं। सर उठाना और ज़ात वाजिब की कसम, सुलेमान बिन दाऊद की हुकूमत जैसी लाख हुकूमतें तुम्हें मिल जाएं तो अल्लाह का इतना शुक्र ना किया करो जितना इस बात पे किया करो कि तुम्हारा दिल अली के फजाइल का हथौड़ा बर्दाश्त करके धड़कता नहीं है? क्योंकि नकवी साहब, सुलेमान जितनी हुकूमत तो मुशरिक को भी मिल गई थी। बुख्त नसर मुशरिक नहीं था, फिरौन मुशरिक नहीं था, रूए जमीन का बादशाह नहीं था, तो बादशाहत क्या है? सल्तनत विलायत की अता पर शुक्रिया अदा किया करो। पालने वाले, आखिर राज क्या है? ये सारे इनामात ये अली से मंसूब हैं। जिस बंदे के दिल में अली है वो जैसा है, वैसा है, कैसा है, वो जन्नत जा रहा है। और जिसके दिल में अली नहीं है वो कैसा कैसा है, फिर जहन्नम जा रहा है। आवाज़ कुदरत गज़नफर। पहली बात, मैंने अपने हबीब की ज़बानी उम्मत तक पैगाम पहुंचवाया था और तूने भी कराची से 12 चनार तक जगह जगह मोमिनीन तक पहुंचाया था। हुज्जत तो तमाम कर दी थी मैंने, कसम खा के कह रखा था मैंने कि अक़सम तो बेइज्जती व जलाली ला उदखिलन लजन्नत मन अतावा अलियन व इन असौनी। मेरे हबीब बता देना अपनी उम्मत को कि मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, मैं उसी शख्स को जन्नत अता करूंगा जो अली का फरमा बरदार है, चाहे मेरा बेफरमान क्यों नहीं। नहीं, ये अभी शाह साहब जुमला आगे है जिसके लिए मैंने वादे लिए हैं। हाँ, ये आजमाइश की तरफ चल रहा हूं। वाक़सम तो बेइज्जती जलाली लउदखिलन नारा मन आसा अलियन व इन अतानी, और मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम उसी को जहन्नम दूंगा जो अली का बेफरमान है, चाहे मेरा फरमा बरदार क्यों नहीं। कैसी तबीयत है पीछे वालों? पालने वाले, मैंने सारी जिंदगी जो किताब देखी, जो तफसीर उठाई, जिस हदीस को देखा, जो आयत देखी, हर आयत से नकवी साहब चेहरा अली का झांका, हर हदीस से बरामद अली हुआ। लगत सर्रफना फी हाज़िल कुरान मिन कुल्लि मसल। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुरान में तसरीफ की है, गर्दान की है, बार बार दोहराया है। और तुम्हारे इमाम शेषम से पूछा गया कि क्या दोहराया है अल्लाह ने? मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह ये कहना चाहता है कि ज़करना अलियन फी कुल्लि आयतिन मिन किताब, कि मैंने हर आयत में अली का जिक्र किया है। नहीं,
اب یہ ایک پہلا کلیہ ہے، شاید بچے بھی غور کریں تو پہچان سکیں پالنے والے وہ کیسے، ہر آیت میں علی کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اور تمہیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک آیت بھی ایسی ہے جو نکتے سے خالی ہو؟ اللہ اللہ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے میں نے علی کو اپنے سے زیادہ اہمیت نہیں دی، بس اب وہ بات کہنے لگا ہوں، میں نے تو خود کو اہمیت دی ہے۔ پالنے والے وہی تو منڈی بہاؤدین کے میرے سامعین دور دور سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، اسی انتظار میں تو آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ تیری ذات کہنا کیا چاہتی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ جو علی کو دل میں بسا لے، جنت اس کی، رضا اس کی، نجات اس کی، کوثر اس کا، تیری رضائیں اس کے لیے، تیری مشیت اس کے لیے، اور جس دل میں علی نہیں کروڑ حج کر لے، لاکھ سال روزے رکھے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جو علی کے فضائل میں شک نہ کرے تو اس کا شکر گزار ہے، جو علی کے فضائل میں شک کرے شیطان سے بڑے عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے غزل فر ہزیان نہ بک، میں نے صرف علی کو تو سامنے رکھا تھا، میں اپنے بندوں میں خود پھرتا رہا ہوں علی میں چھپ چھپ کر۔ یہ حضور یہ میں محترم آپ نے فرمایا، آپ کی بات کی میں یہی سمیٹ رہا تھا مگر ایک حدیث پڑھ کے اب سمیٹوں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ واقعی سلطان العلماء ہیں، یہ اس سرحد کے ڈانڈے بھی پھر علی سے ملتے ہیں۔ آؤ آؤ، ہزاروں کے سامعین میں غزل فر ایک پیغام دینے لگا ہے، ہر حلالی پہ واجب ہے کم از کم ایک مومن تک یہ پیغام پہنچائے، اور اسے بھی کہے کہ تو بھی ایک تک، اور آگے ایک تک، یہ ہفتے سے پہلے پورے ملک تک میرا پیغام پھیل جائے گا۔ حوالہ بھی بے شک پہلے سن لو، بعد میں دشت تحقیق میں ٹامک ٹونیاں نہ مارتے پھرو۔ علامہ جلیل علامہ شیخ تقی الدین عبداللہ حلبی نے اپنی کتاب الدر الثمین میں اس حدیث کو لکھا۔ میرے مولا فرماتے ہیں من استنبط خمس مئۃ آیۃ من القرآن تنطق بفضل آل محمد فہو مجتہد حقا۔ فرمایا جو بندہ قرآن سے ایسی 500 آیتیں نکالے جو آل محمد کے فضائل پر مبنی ہوں، وہی تو برحق مجتہد ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ نا آپ نے داد دی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن نقوی صاحب مجھے پتہ ہے واجد کیوں آ رہا ہے، یا میں نے یہ حدیث کیوں پڑھی؟ پھر ایک بار سن لو، من استنبط خمس مئۃ آیۃ، جو 500 آیتیں، لیکن شرط کیا ہے؟ تنتے کو بے فضل آل محمد، جو آل محمد کی فضیلت کی دلیل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب سے اجتہاد شروع ہوا ہے آج تک فقہ کے احکام جن آیتوں سے نکالے گئے ان کی تعداد 500 ہے۔
جی جی جتنے احکام شریعت ہیں 500 آیتوں سے مستنبت ہوئے ہیں، تو میرے مولا کے علم میں تھا کہ ایسا ہوگا، تو میرے مولا نے پہلے فرما دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے مذہب کی خدمت ہے، لیکن ہماری نظر میں حقیقی مجتہد وہ ہے جو 500 آیتیں فضائل کی نکالے۔ ایک مجتہد نے نماز کے احکام نکالے، اچھا کام کیا، لیکن مولا کی نظر میں مقام اس کا ہے جس کی نظر اس بات پہ ہو کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ آؤ بس سمیٹ لیا میں نے بیان کو، صرف اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ابھی پڑھو گے جا کے نماز مغربین کی تو سوچنا تو صحیح کہ تمہاری نماز اول سے آخر تک ہے کیا۔ نیت باندھ لی تم نے، سب سے پہلے کیا پڑھا؟ میں ذرا اونچا سنتا ہوں، سن لیا باہر والو؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ شروع ہے بے سے۔ اب اگر اپنے باپ کا ہے وہ شخص جو علی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ نماز سے پہلے بے کو نکالے، نکتہ نہ پڑھے۔ سمجھ آئی؟ نکتے کے بغیر بے پڑھے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، یہاں علی قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان ولایت کی صفت ہے، رحمانیت، رحمانیت کا مظہر علی۔ الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت کا مظہر علی۔ پھر الرحمن الرحیم، پھر رحمانیت کا مظہر علی۔ مالک یوم الدین۔ مجھے بطول کی چادر کی قسم، اگر میں اپنی طرف سے کہوں مجھے بطول کی بد دعا لگے، ورنہ شک کرنے والے کو بطول بد دعا کرے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، علماء حقہ نے لکھا، ان اللہ مالک یوم الدین وعلی حاکم یوم الدین، کہ اللہ یوم الدین کا مالک ہے اور علی اس دن کا حاکم ہے۔ اور یہی قبلہ میں چاہتا تھا۔ ہاں بس مولا میری اتنی نوکری قبول کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ کون ہے صراط مستقیم؟ یہ تو ایسے ہی ہے حضور جیسے کوئی بندہ کرے توسوی سے محرم پڑھواؤ۔ جب میں آ گیا، بھئی کون پڑھ رہا ہے غضنفر؟ میں نہیں سنتا اسے۔ او لوگے پٹھے، جو غضنفر ہے وہی توسوی ہے۔ صراط مستقیم کے کپڑے میں لپٹا ہوا علی قبول ہے؟ نہیں، اب ایسا ہی ہے حضور، اب بالکل ایسا ہے۔ صراط مستقیم صرف علی ہے، اللہ صراط مستقیم نہیں ہے، لیکن اللہ علی بھی ہے۔ تو جس لفظ میں اس کا اللہ شامل ہے اس پیکر میں علی قبول نہیں ہے۔ جواب کیا دو گے جب اللہ نے پوچھے گا، جب اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ صفات کے پردے میں قبول تھا؟ جب وہ نام آتا تھا جو میرا نام تھا، نہیں، وجہ کیا ہے؟ بس چھوڑ دیا نقوی صاحب، یہ تو وہی بات ہے
کہ اللہ کو عظیم کہو، علی العظیم نہ کہو۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، اس سے زیادہ میں کہنا ہی نہیں چاہتا۔ جب چاہتے یہی ہو کہ اس کی رضا ہو، ذات واجب کی قسم اس کی رضا یہی ہے، نیت میں علی ہو، قرات میں علی ہو، قیام میں علی ہو، رکوع میں علی ہو، قنوت میں علی ہو، سجدے میں علی ہو، سلام میں علی ہو، روح میں علی ہو، بدن میں علی ہو، چاہو بھی تو رگ رگ میں علی ہو، نہ چاہو تو بھی رگ رگ میں علی ہو۔ جب اس طرح علی کو سما کے لے جاؤ گے، جہنم لاکھ کہے گی یہ میری امانت ہے اللہ مجھے دے، اللہ کہے گا جہنم ہذیان نہ بک، جس کے دل سے علی نہیں نکلتا وہ تجھ میں کیسے آئے؟ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری آمین۔ مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ اپنے لیے نہیں پوچھا، صرف اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے پوچھا ہے۔ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی، جب تک چار آنسو نہیں بہتے، مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی۔ بس دو تین جملے یہی سوچ کے سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا اس کا ہے جو ہے۔ بس بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع، میرا کام ہے یاد دہانی، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ نانا کے مزار پہ بیٹھ کر قرآن ناطق، قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے۔ ولید کے دربار سے ہرکارا آیا، حسین آپ کو دربار میں یاد کیا گیا۔ اب بظاہر تو اس نے کہا کہ آپ کو دربار میں یاد کیا گیا، حسین نے قرآن بند کیا اور لفظ یہی ہے کہ فاسترجع ثلاث مرات، 3 مرتبہ حسین کے منہ سے نکلا انا للہ اللہ اکبر۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں، صلہ مجلس والوں کے پاس ہے تمہارا۔ اٹھنے لگے حسین، پوچھ لینا علماء سے، محققین سے، میرے مولا کی روایات تھیں نماز کے بعد تھوڑی دیر نانا کی قبر پہ قرآن خوانی کرتے، پھر بہن کے دروازے پہ آتے، سراپا انتظار، شام والی بی بی دروازے پہ کھڑی ہوتی، بھائی کو لے کے اپنے حجرے میں جاتی، کچھ دیر بہن سے گفتگو فرماتے، پھر جس حرم کے حجرے میں مولا چاہتے وہاں تشریف لے جاتے۔ اٹھ کے دربار کی طرف چلنے لگے تھے حسین، اچانک خیال آیا حسین دربار میں دیر سویر بھی ہو سکتی ہے، جو دروازے پہ کھڑی ہے دیر ہو گئی تو وہ تو موت سے پہلے مر جائے گی، بہن کو تسلی دے کے پھر دربار جاؤ۔ دروازے پہ آئے، ہنس پہ عادت بی بی نے استقبال کیا، دروازہ کھولا، بسم اللہ بھیا تشریف لے چلیے۔ نہیں بہنا، میں صرف آپ کی تسلی کے لیے آیا تھا، مجھے دربار میں بلایا گیا، ہو سکتا ہے مجھے وہاں دیر ہو جائے، تو گھبرا نہ جائیے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ حسین بات کرتے جاتے ہیں اور زینب کے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی ہے۔
اور صرف رنگت نہیں بدل رہی منڈی والوں، بلا تشبیہ ہاتھ دامن ابا میں مضبوطی سے جمتا جا رہا ہے۔ نہیں حسین، مجھے نانا کی امت پہ کوئی بھروسہ نہیں، میں نہیں جانے دوں گی دربار میں اکیلا۔ بہن آپ کو وہم ہے، میں علم امامت سے جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری قتل گاہ نہیں، بھیا کچھ بھی ہو، بس میں نے کہہ دیا نا، نہیں جانے دوں گی اکیلا دربار میں۔ بہن ضد نہ کریں، جانے دے مجھے۔ جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، اس کے لیے کہنے لگا ہوں فکرہ۔ یہی منظر اس کے حرم نے دیکھا جس کے علم بناتے ہو۔ جناب لبابہ نے دوڑی دوڑی شوہر کے حجرے میں آئی، جناب عباس لیٹے ہوئے، فضل سینے پہ، کبھی فضل بابا کی داڑھی چومتا ہے، کبھی عباس بیٹے کی پیشانی۔ جناب لبابہ زمین پہ بیٹھ گئیں، لکیریں کھینچنا شروع کی، بابا کو چومتے چومتے اچانک رخ پھرا۔ فضل نے کہا بابا قیامت نہیں آ گئی؟ تیری زندگی میں میری اماں زمین پہ بیٹھی ہے، اور صرف بیٹھی نہیں بلکہ رو بھی رہی ہے۔ تم تو 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہو نا۔ تاریخ بتاتی ہے پھر عباس نے فضل کو ہٹایا نہیں بلکہ ہاتھوں سے گرایا، عالم جلال میں اٹھے، کہا لبابہ کسی نے کوئی تانا دیا؟ میری زندگی میں رو رہی ہو، بتاؤ میرا نام عباس ہے۔ لبابہ نے کہا تو بیٹے سے پیار کر، تیری زندگی میں مجھے کون تانا دے سکتا ہے؟ رونے کی موسم تو اولاد علی کی ہے، رونے کی رت تو بطول کی بیٹی کی ہے، کہہ کیا رہی ہو؟ کہا مجھے اور کوئی پتہ نہیں، دہلیز در ہے، بہن کا ہاتھ ہے، بھائی کا دامن ابا ہے، حسین کہیں جانا چاہتا ہے، زینب جانے نہیں دیتی۔ عالم جلال میں اٹھے عباس، تیزی سے چلتے بھی آ رہے ہیں اور آوازیں بھی دیتے آ رہے ہیں، اکبر، قاسم اور محمد، جعفر، یحییٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جی جی اکبر، قاسم، جو عباس کسی کا نام لیتا ہے لبیک کی آواز بعد میں آتی ہے، تلوار ہاتھ میں پہلے، 18 ننگی تلواریں دور سے آتے ہوئے دیکھا، زینب نے مسکرا کے چھوڑ دیا، کہا اب میرا ضامن آ گیا ہے، اب جہاں جی چاہے چلا جا۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ بہن تو یہ کہہ کے چلی گئی۔ حسین نے کہا عباس تیری پردہ دار بہن کو وہم ہے، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ دو ہستیاں، دو نام ان کی کمزوری تھے۔ حسین کو جتنا غصہ ہوتا اور اگر کوئی کہہ دیتا تجھے تیری ماں فاطمہ کی قسم، پھر جو جی چاہے منوا لو، اور عباس کو جتنا غصہ ہوتا سامنے سکینہ آ جائے، عباس کا غصہ بھی ختم۔ جب حسین نے کہا نا تیری بہن کو وہم ہے، عباس نے سوچا ہو سکتا ہے امام ہو کے حکم دے دے۔ حسین کا ارادہ بھاپتے ہی عباس نے کہا مولا تجھے ماں فاطمہ کی قسم، مجھے امام ہو کے حکم نہ دینا، میں دربار میں تنہا نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ ٹھیک ہے عباس میرے ساتھ چلو لیکن تمہیں باہر رکنا پڑے گا۔ مولا اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی میں نعرے تکبیر بلند کروں گا، پھر یہ دروازہ خیبر سے بڑا تو نہیں۔ ٹھیک ہے مولا، بس ختم کر دیا میں نے، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ سنتے رہتے ہو مروان لعین نے گستاخی کی، اونچی آواز میں بولا حسین، بطول کے بیٹے کی آواز سنی، عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا،
चार दर हवा में उड़े। आलम जलाल में आते हुए देखा अब्बास को हुसैन ने सोचा जिस तरह आ रहा है न दरबार रहेगा न दरबार वाले। हुसैन आगे बढ़े रोकने के लिए। अब्बास ने कहा तुझे मां फातिमा की कसम मेरे रास्ते में ना आना, मेरे सामने से हट जा, मुझे पता वो कौन हरामी है जिसने तेरे सर की तरफ इशारा किया। जब मां फातिमा की कसम आई हुसैन आगे से हटे। हुसैन ने इशारे से अली अकबर को बुलाया। हुसैन ने झुककर अकबर के कान में कोई बात की। अकबर वापस मुड़ा। अब्बास ने कहा मौला अकबर को कहां भेजा है? हुसैन ने कहा तेरा जो गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा अकबर जाओ सकीना को दरबार में ले आओ, शायद सकीना को देख के अब्बास का गुस्सा खत्म हो जाए। पेशानी जमीन पे जा लगी का अल्लाह मेरी सकीना कुजा, ये दरबार कुजा। मातम हुसैन